اس آواز حق پر لبیک کہتے ہوئے پہنچتے ہیں، ان کو یہ گھر مبارک ہو، اور اہل شرک و لال شہباز کے اندر کے دربار کا حج مبارک ہو۔ مگر افسوس آج اہل شرک اپنے پیروں اور فقیروں کی درگاہوں پر طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ ایک حاجی کہتا ہے ہم پوری فیملی کا ٹرپ لے کر، بس لے کر فیصل آباد سے آئے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم مظلوم سندھ سے آئے ہیں۔ اہل ایمان بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں، یا اللہ، یا اللہ کی صدائیں آپ نے طواف کے دوران سنی ہوگی، اللہ کے سامنے رونا آپ نے طواف کے دوران دیکھا ہوگا، حجر اسود کو چومنا آپ نے طواف کے دوران دیکھا ہوگا۔ لیکن افسوس حیدرآباد کے قریب سیون شریف کا یہ میلہ جس میں باقاعدہ طواف ہوتا ہے، بیت اللہ کے طواف کرنے والے یا اللہ کہتے ہیں، اور سیون شریف کا طواف کرنے والے یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں۔ ہمیں اللہ مبارک ہو، اور ان کو یہ شرک، ان کے گلے میں یہ شرک جو ان کو جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہے، اور ہمیں وہ توحید جو اللہ کی رحمت سے اللہ کی جنت میں لے جانے والی ہے۔ اور وہاں پر جو مجاور بیٹھے ہیں ان سے پوچھا جائے طواف کہاں سے کرنا ہے تو باقاعدہ نشان لگاتے ہیں۔ یہ لال شہباز قلندر کا جھولا آپ نے اکثر پاکستان کی بسوں پہ دیکھا ہوگا، جھولے لال شہباز کرے پرواز جانے راز دلا دے، یہ لال شہباز پرواز کرتا ہے۔ سیون شریف میں 2 غاریں ہیں جن کے بارے میں مجاور نے بتایا یہ غار کیوں بنائی گئی۔ پہلے لال شہباز قلندر پرواز کیا کرتا تھا، اڑتا ہوا مدینے جایا کرتا تھا، فجر کی نماز مدینے میں پڑھ لی، ظہر کی نماز مکے میں پڑھ لی، اثر پہ پھر سیون شریف آ گیا۔ تو ایک دفعہ اوپر سے اڑ رہا، نیچے بیٹھے ہوئے لوگ قرآن پڑھ رہے، تو وہ جو مولوی صاحب پڑھا رہے نیچے اترا، یہ نیچے اترا، مجھے شرم نہیں آتی، لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اوپر سے بات کر کے جا رہا، آج کے بعد اوپر سے نہیں جانا۔ اس نے کہا جناب سرکار حاضر، آئندہ نہیں جاؤں گا۔ اس نے سیون شریف سے کھوڑ مارا، 2 غاریں بنائی، کہتے یہ غار ڈائریکٹ مکہ نکلتی ہے، ایک نجف شریف نکلتی ہے، ایک مکہ شریف نکلتی ہے۔ تو لال شہباز کو اوپر کی بات چھوڑ کے نیچے سے جایا کرتا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ کہاں سے طواف شروع کرنا ہے، وہ کہتے ہیں یہ لال شہباز کا جھولے لال، اس جھولے سے طواف کرو۔ کہا کتنے چکر لگائیں؟ کہا تم اس پہ 7 چکر لگاؤ، اور پھر اس جھولے کے اندر نذرانہ ڈالو، اور جو تمنا تمہاری ہوگی، جو دعا تمہارے دل میں ہوگی، تمہارا مالک شہباز کے اندر تمہاری وہ ساری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان شیطان کے پجاریوں کی کاش عقل کام کرتی اور یہ شیطان کے دھوکے میں نہ آتے۔ یہ بزرگوں کی تعظیم کے نام پہ شیطان ان سے جو کچھ کروا رہا ہے، اللہ کی قسم اس کی تعلیم نہ رب کے قرآن نے دی ہے، نہ محمد علیہ السلام کے فرمان نے دی ہے، اور نہ سچے اولیاء اللہ نے دی۔ اولیاء اللہ تو ہوتے ہی وہ ہیں جو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں، اور جو اپنی عبادت کی طرف بلائے وہ شیطان کا ولی ہوا کرتا ہے، رحمان کا ولی نہیں ہوتا۔ اہل توحید بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی آوازیں گونجتے ہیں، مگر لال شہباز کے اندر کے درگاہ کے حج کرنے والے یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں، اور شرک کے اندر کفار مکہ کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ کفار مکہ طواف کرتے ہوئے تلبیہ کہتے ہوئے آیا کرتے تھے جب حج کے لیے، تو کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک لک تملکہ وما ملک، تیرا کوئی شریک نہیں، تو لا شریک ہے سوائے یہ چھوٹے چھوٹے، یہ لات و عزا، یہ ان کو تو نے نوازا ہوا ہے۔ اے اللہ دے ربتے نے، اے اللہ دے نواز، ان کے ہاتھ اللہ کے خزانے میں ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ تملکہ وما ملک، ان سب کے بعد جو کچھ ہے وہ تو نے عطا کیا ہے ان کے اپنے ہاتھ میں۔ کفار مکہ پھر بھی بیت اللہ کا طواف کرتے، اللہ کا نام لیتے تھے، لیکن آج لال شہباز کے اندر کی درگاہ کا طواف کرنے والے یا علی مدد کے نعرے لگا رہے ہیں، اور پیچھے انڈین فلموں کے گانے چل رہے ہیں۔ مبارک ہو تم کو یہ حج اہل شرک، اور مبارک ہو اہل ایمان کو بیت اللہ کی زیارت، مبارک ہو بیت اللہ کا طواف۔ جس طرح اہل ایمان حجر اسود کو چومتے ہیں، آپ نے دیکھا رش ہوتا ہے حجر اسود پہ چومتے ہیں، اور جس مسلمان کو موقع مل جائے چومنے کا، وہ چوم کر جب نکلتا ہے تو خوش ہوتا ہے نا کہ میں نے حجر اسود کو چوما ہے، میں نے اس پتھر کو چوما ہے، جس پتھر کے سامنے امیر عمر نے آ کر کہا تھا
جانتا ہوں تو پتھر ہے، تیرے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے، تجھے چومتا اس لیے ہوں کہ میں نے محمد کو چومتے دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں میرے آقا نے کہا تھا یہ پتھر قیامت کے دن آئے گا، اس کی دعا کے ہوگی، یہ اہل ایمان کو تلاش کر کے ان کی سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول کر کے اللہ اس کو جنت عطا کرے گا۔ جس طرح ہم نے بیت اللہ میں حجر اسود کو چومتے ہوئے لوگوں کا جوش دیکھا، اسی طرح ہم نے لال شہباز کے اندر کی قبر کو چومتے ہوئے لوگوں کا اجتماع دیکھا، اور چھوٹی سی کھڑکی ہے جس میں مرید داخل ہو کر سر داخل کر کے بابا لال شہباز کے اندر کی درگاہ کو چوم رہے، اور جو چومنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ باہر نکل کر یا علی بلند کے نعرے لگاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اہل توحید، یہ توحید کی دعوت کی ذمہ داری تمہارے سروں پر ہے، تمہارے کندھوں پر ہے، مجھ سمیت ہر بھائی یہ غور کرے، اللہ کی توحید کا یہ آوازہ میں نے کہاں رکھے لایا ہے؟ جتنی میری طاقت ہے اتنا قیامت کے دن مجھ سے سوال ہونا۔ اہل ایمان حج کرتے ہوئے مینا میں جا کر رمی کرتے ہیں یا نہیں؟ وہ منظر آپ کے سامنے ہے، مینا میں رمی کرنے کا۔ افسوس، سد افسوس، ہم نے دعوت توحید کو چھوڑ دیا، کوئی فضائل کی دعوت پہ چل پڑا، کوئی نماز کی دعوت پہ چل پڑا، کوئی سیاست اور جمہوریت کے پیچھے چل پڑا، کسی کو قربانی کی کھال اکٹھی کرنا اتنا پسندیدہ مشغلہ لگا کہ اس نے دعوت توحید کو ایک سائڈ پر رکھ دیا، اور اہل شرک اس بیت اللہ کا پورا مقابلہ کر رہے۔ ہم نے وہ منظر دیکھا، لال شہباز کے اندر کے دربار کے حاجی طواف کر کے 7 چکر کاٹ کے دعا مانگ کے جھولے لال میں چندہ ڈال کے پھر ایک ڈھیری بنی تھی وہاں پہ آ کے 7 پتھر مارتے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور پتھر مارنے والا، ایک پتھر مارنے والے سے پوچھا گیا یہ کیا کرتے ہو؟ کہا حاجی صاحبان اس طرح مدینے میں جاتے ہیں اور مدینے میں 3 مقام بنے ہوئے ہیں پتھر مارنے کے۔ 3 مقام کہاں بنے ہوئے ہیں؟ مکہ میں۔ اور وہ کہتا نہیں مدینے میں بنی، کا حالی مدینے میں پورا ہو جاتا ہے، انہیں مکہ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیا مدینے میں 3 مقام ہیں، وہاں پتھر مارے جاتے ہیں، اور وہ پتھر کیوں مارے جاتے ہیں؟ ایک جگہ پہ شیطان نے آ کر اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا، اسے وہاں پتھر پڑے، دوسرے مقام پر شیطان نے آ کر حاجرہ کو بہکایا، اس کو وہاں پتھر پڑے، تیسرے مقام پر ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا، پھر اس کو پتھر پڑے۔ وہ 3 مقام ہے شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے۔ اسی طرح یہ مقام بھی شیطان کو کنکری مارنے کا ہے۔ کیوں؟ یہاں پہ لال شہباز کے اندر بیٹھا کرتے تھے، اور جو ان کے مرید آتے تھے تو یہاں پہ شیطان ان کو روکا کہتا تھا کہ تم شہباز کے اندر کے پاس کیا کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ تو یہاں حکم ہوا کہ اس کو پتھر مارو۔ عثمان نورنجی کے پاس جب لوگ آتے تھے، اس کو لال شہباز کہا جاتا ہے، جب لوگ آتے تھے تو وہ شیطان روکتا تھا آگے نہ جانا۔ پھر اس جگہ پہ حکم ہوا کہ شیطان کا مقام ہے 7 کنکر مارو۔ ہم کہتے ہیں وہ جو حج کا مقام جہاں پہ 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس کا حکم تو ہمیں محمد رسول اللہ نے دیا۔ خذوا عنی مناسککم، حج کے طریقے محمد علیہ السلام نے ہمیں سکھائے، اور وہاں مارے جاتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ ہاں یہاں پر بھی لال شہباز کے اندر کے دربار پر بھی 7 کنکریاں مارنے کا حکم ہوا۔ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں یہ حکم قرآن میں ہوا یا حدیث میں ہوا، یا یہ وحی تم پہ ہو گئی؟ یہ حکم کہاں ہوا اور کسے ہوا؟ جس طرح مومن حجر اسود کو چومتے ہیں، درگاہوں کی جانیے اہل شرک چومتے ہیں، یہاں اللہ کے نام پہ قربانی دی جاتی ہے۔ اور لال شہباز کے اندر کے دربار پہ بہت بڑا بورڈ لگا، بکرا، بیل، چاول، گھی، یہ ساری نیاز دے کر پکی رسید لینا، کیونکہ جانتے ہیں کہ ملنگ بیچ میں ڈنڈی مار لیتا، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جب ملنگ ڈنڈی مارتا ہے بابا شہباز نیچے پڑا ہوا کچھ کر سکتا، وہ تھلو تھلو کہہ رہا چلو آیا میرے نام پہ کھاؤ اسی کے، کوئی جانا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے بڑا سارا بورڈ لگا ہے کہ جس نے بابا جی کے نیاز پہ پکڑے اور بیل دینے ہیں وہ دے، لیکن کسی ملنگ کو نہ دے، ادارے میں دے کے پکی رسید لے کر جائے۔ اللہ کے گھر کے قربانیاں ہیں جو درگاہوں پہ قربانیاں ہیں۔ اللہ کے گھر پہ حاجی آ کر تمام صحیح کرنے کے بعد بال کٹواتے ہیں، ٹنڈ کرواتے ہیں، تو درگاہوں کے مجاور وہاں پر آنے والوں کو آپ نے دیکھو کئی بچوں کی لمبی ایک ریت چھٹی ہوئی ہوتی ہے،
ایک لمبے بال ہوتے ہی